السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی ویڈیو لیٹ ہو گئی کیونکہ بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں اور پیپر بھی اردو کا تھا۔ لاسٹ ٹائم بھی اردو کے پیپر میں بچوں کے کم مارکس آئے تھے، تو اس بار میں نے کہا کہ یار اردو میں کم نمبر نہیں لینا، یہ تو میری بےزتی والی بات ہے۔ کسی اور سبجیکٹ میں لے لینا چلے گا لیکن اردو میں نہیں آنے چاہیے۔ خیر بچوں کے ایگزامز مک شک جانے دیں، پھر انشاءاللہ ریگولر ویڈیوز آئیں گی۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو شوہر اپنی بیویوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کرنی ہے کہ یہ جتنی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، چیزیں شیئر کرتی ہوں، سوشل ایشوز پہ بات ہوتی ہے، یہ سارا کا سارا میرا یا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اپنی لائف سٹوری ہوتی ہے، یا میرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور جس طرح سے میں اس چیز سے نکلی ہوتی ہوں وہ سارا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں تھوڑی بہت سمجھ آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں تھوڑی بہت، یا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں بھی بہتری آ جائے، تو ہی آپ یہ ساری چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ اگر آپ لوگ میرے سے اتفاق نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کو ٹاٹا بائی بائی۔ میں آپ لوگوں کو فورس نہیں کرتی، میں صرف اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ میں نے ایسا کیا تھا تو یہ چیز سیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو فورس کر رہی ہوں کہ آپ نے بھی ایسے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، آپ کا نہیں دل کرتا آپ کچھ اور کر لیں۔ کسی اور اچھے، مجھ سے بہت بہتر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں، بہت اچھے اچھے انفلوئنسر ہیں، آپ ان کو جا کے سنیں۔ خیر چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہی رسپیکٹ ہے۔ بیوی کو شوہر کی کرنی چاہیے اور شوہر کو بیوی کی۔ بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے ہی شوہر ڈومیننٹ رہا ہے، اور یہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر شوہر، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن زیادہ تر شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ امیروں کی لائف میں ایسا نہیں ہوتا، ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے شوہر ایسے کر رہے ہیں۔ نہیں، ہر ایک جگہ پہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، مڈل کلاس کا ہے، جیسا بھی ہے نا، اس کے اندر ہی ہر شوہر کو یہ مان ہوتا ہے کہ میری بیوی کیا کر لے گی، کیا کر کیا سکتی ہے، یہ میں اس کو ذلیل کروں، ماروں، پیٹوں، جو مرضی کروں، اس نے کیا کر لینا ہے۔ اور جن مردوں کی اپنے گھر میں، اپنی ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، کہیں پر بھی بالکل بھی ویلیو نہیں نہ ہوتی، وہ بھی بیویوں کے سامنے پھنے خاں بنے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ صرف ڈیپینڈنٹ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اپنا کماتی ہیں، کھاتی ہیں، ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کچھ کرنا مرد کی فطرت ہے۔ اس کو نہ مزہ آ رہا ہوتا ہے اپنا روب دکھا کے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ مضبوط انسان دکھ رہا ہوں، لیکن بیسیکلی ایسے جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو مجھے بری چیز لگتی ہے نا، وہ ہوتی ہے مردوں کے پاس جو ایک ویپن مردوں کو ملا ہوا ہے کہ ہم تمہیں فارغ کر دیں گے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہیں ویسے ہی فارغ کر دیں گے، اگر تم نے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی تو ہم تمہیں فارغ کر دیں گے۔ کوئی بھی معمولی بات پہ بھی آپ نے ہر چیز ہی منانی دھمکی کے ساتھ ہے۔ کوئی آپ کا کام بیوی نہیں کر رہی ہے تو آپ کے پاس ایک ویپن ہے، آپ نے وہ یوز کرنا ہے۔ لیکن نہ میری نظر میں یہ مردانگی نہیں ہے، میری نظر میں یہ انتہائی کمزور ترین انسان ہوتے ہیں۔ مردانگی وہ ہوتی ہے جس کی بات میں اثر بھی ہو، جس کو کسی دھمکی کی ضرورت نہ پڑے، اور پھر بھی بیوی اس کا ہر کام کر رہی ہو۔ اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے نا مجھے، وہ ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے۔ جب بچے بھی ہوں اور آپ بچوں کے سامنے یہ رویہ رکھیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور آپ خود نہیں کر رہے ہوتے، آپ ایک پوری نسل تباہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں وہی کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے مرد کو چینج کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، آپ کی ساری کوشش بیکار جائے گی، آپ اسے چینج کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ بحث میں نہ پڑیں، آپ کی چھوٹی سی بحث آپ کی بہت بڑی لڑائی بن جائے گی۔ کمپرومائز کرنا سیکھیں، اور سب سے بڑی چیز کہ شوہر کے ساتھ مقابلے بازی نہ کریں۔ آپ کبھی بھی اس مقابلے بازی میں نہیں جیت سکتی، آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا لیکن آپ نے پھر بھی ہارنا ہی ہے۔ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ خود کو کہیں مصروف کر لیں۔ آپ جتنا زیادہ مصروف ہوں گی نا، آپ کا اتنا ہی لڑنے کو کم دل کرے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی ہو تو ہمارا سارا ہی موڈ خراب ہوتا ہے، غصہ بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس ساری چیزوں سے نکل آئیں، خود کو مصروف کریں، فریش ہو کے رہا کریں، اور بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں، اور نہ اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں۔ جتنے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، آپ کے گھر میں اتنے ہی کم مسئلے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں مسئلوں کی وجہ ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوری۔ اور نہ آپ قرآن پاک کا نہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ فرسٹ اسٹیپ لینا نا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ شروع کر لیں گے آپ کو اتنا مزہ آنے لگے گا، اس سے پیاری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ چاہے آپ ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔
اور دیکھیے گا آپ کا شوہر بالکل چینج ہو جائے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ جتنا اللہ کی سائڈ ہوں گے آپ کا شوہر اتنا ہی آپ کی سائڈ ہوگا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے شوہر کو آپ کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے، ان سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کے گھر والے کیا کر سکتے ہیں، اگر میں نے یہ کر دیا تو انہوں نے کیا کر لینا ہے۔ اور اس میں نا زیادہ کام خراب آپ خود کرتے ہیں جب آپ ایک ایک اچی بچی اپنے شوہر کو بتاتے ہیں، آج بھابی نے مجھے یہ کہہ دیا، آج بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ یہ ان چیزوں سے تو ہٹ جائیں، ہر بات شوہر کو بتانے کی نہیں ہوتی کہ جب بھی موڈ اچھا ہوا تو ساری گھر کا ڈیٹا شوہر کو دے دیا۔ یہ وہ ویکنس ہوتی ہے جو آپ خود اٹھا کے اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں، اور وہ آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ کے ٹف ٹائم میں، اسی چیز کو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے وہ تانا بنا کے آپ کو مارتا ہے۔ تو نہ ہر چیز شوہر کو بتانے سے پرہیز کریں، بلکہ بہت 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 پرہیز کریں۔ ایک نا اپنے اور شوہر کے درمیان، اپنی فیملی کے درمیان نا ایک رسپیکٹ رہنے دیں، وہ چیز آپ خود ہی ختم کرتے ہیں۔ اور میں نے تو یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ شوہر کی اپنے سالے کے ساتھ لڑائی ہو گئی کسی بات پہ، وہ نا پھر رسپیکٹ نہیں رہتی، جب باتوں کا پتہ چلتا ہے نا پھر رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کی لڑائی ہوئی آپس میں، اور شوہر نے اٹھا کے سالے کو وہ تانا دے دیا کہ مجھے پتہ ہے تو کتنا اچھا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو مجھے سکھائے گا۔ اور یہ سارا سین جو بھائی بھابھی کا ہوا ہے یہ سارا آپ نے ہی اپنے شوہر کو سنایا ہے۔ اور اس طرح نا آپ بھائی کی نظروں سے بھی گئے، شوہر کی تو پہلے ہی آپ کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، تو اپنے شوہر کو اپنے گھر کی پرسنل چیزیں بالکل نہیں بتائیں۔ اچھا جی، تیسری چیز یہ ہے کہ مظلوم عورت بننا چھوڑ دیں کہ یہ جا کے ابا جی کو بتایا، یہ میرا شوہر کرتا ہے، بھائی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ ایک دن آپ کا دکھ سنیں گے، دوسرے دن سنیں گے، تیسرے دن پھر کسی اور کو بتائیں گے میری بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، آپ کے سر پہ پیار دے کے کہیں گے کہ بیٹا اب تم نے ایسے ہی گزارا کرنا ہے، اب یہی تمہارا نصیب ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یا تھوڑے سے اسٹرانگ ہوں گے، فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کو مشورہ دیں گے کہ پھر اسے چھوڑ دو، تو آپ کا گھر خراب ہو جائے گا۔ تو اس سب میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو آپ ساری زندگی باپ بھائی کے گھر میں بیٹھی رہیں گی اگر آپ آگے شادی نہیں کرتی ہیں، اور ان کا پھر بعد میں کیا رویہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی پہ زحمت بن جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی اچھے بھی برے بن جاتے ہیں۔ اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کسی اور جگہ شادی کر دیں، اور ضروری تو نہیں کہ جو دوسرا ہسبینڈ ہے وہ اچھا ہی ہو سکتا ہے وہ بد سے بھی بدترین ہو۔ تو سب سے بہتر سلوشن یہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو چینج نہ کریں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دیں، آپ خود چینج ہو جائیں، آپ خود اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے چینج کر دے گا، اللہ پہ یقین رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اوکے۔ اب اگر حالات آپ کے قابو میں نہیں رہے، آپ نے یہ سب کچھ بھی کیا، پھر بھی کوئی ایسی نوبت آ گئی، اللہ نہ کرے، ویسے تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کچھ کریں گی تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی اگر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ آپ کا رشتہ اب بالکل ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے نہیں کیا، یہ میری امی نے کیا ہے۔ میری امی کا لائف میں 3 دفعہ رشتہ خراب ہوا ہے، 3 دفعہ ایسے حالات ہوئے ہیں، بلکہ لاسٹ ٹائم تو نا 4 مہینے کے لیے ایسے ان کے سر پہ ایسے تلوار ہی لٹک رہی تھی، آج رشتہ ٹوٹے گا، کل ٹوٹے گا، ابھی ٹوٹے گا، اس طرح کا ٹائم آ گیا تھا۔ تو یہ جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، جیسا بھی آپ کا شوہر ہونا وہ چینج ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 39 ہے سورۃ طٰہٰ کی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ اب اس کی نا آپ نے پوری ہی تسبیح پڑھنی ہے اور پھر اپنے ہسبینڈ پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں، وہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کے ہسبینڈ کے استعمال میں ہو تو آپ اس پہ بھی پڑھ کے پھونک مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک ان کے کپڑوں پہ، میں آپ کو کسی کھانے پینے والی چیز کا مشورہ تو نہیں دوں گی کہ آپ کھانے پینے کی چیز کے اوپر پھونک ماریں، لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ کے ہسبینڈ یوز کرتی ہوں، ڈیلی بیسس پہ یوز کرتی ہوں، جیسے آئل ہو گیا، لوشن ہو گیا، اس طرح کی کسی چیز پہ پھونک مار لیں، یا پھر پرفیوم، باڈی سپرے، جو بھی چیز آپ کے ہسبینڈ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ہی۔ اور یہ ایک تسبیح نہیں کرنی، یہ آپ نے دن میں کئی بار کرنی ہے، بار بار کرنی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، جتنی بار بھی آپ زیادہ کر سکے اتنی ہی بار آپ نے کرنی ہے۔ اور یہ جو تسبیح ہے نا یہ اپنے رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے کر لیں کہ آپ کے رشتے کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی، تو اتنی بار ہی آپ تسبیح کر لیں۔ اگر بہتر ہے کچھ تو پھر 1 تسبیح بھی کافی ہے دن میں، لیکن اگر زیادہ ہی نازک حالات ہے تو پھر آپ زیادہ تسبیحیں کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور آپ نے کھانے پینے کی ہی چیز آپ کو بہتر لگتی ہے، تو پھر آپ لیکوڈز کو اوائڈ کریں، کوئی پانی وغیرہ اس طرح کی چیز پہ، دودھ پہ نہیں کریں۔
پھر بہتر ہے کہ کوئی خشک چیز جیسے شوگر ہو گئی، پتی ہو گئی، اور یہ نہیں سوچیں گے گھر کے باقی لوگ بھی استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اسی پہ ہی اثر کرے گا جس کی نیت آپ نے کی ہوگی۔ اچھا جی، اب وہ لوگ جو ڈائریکٹ اپنے ہسبینڈ کو بھوک مارنا چاہتے ہیں، میری امی ڈائریکٹ ہی بھوک مار دی تھی میرے ابو کو، اور بعد میں انہوں نے انہیں بتا بھی دیا تھا کہ میں یہ والا وظیفہ کر رہی تھی۔ تو وہی اب جو لوگ ڈائریکٹ بھوک مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے، تو وہی دھیان سے ہی بھوک ماریے گا، کیونکہ پہلے نا میں نے اپنی کام والی کو یہ بتایا، پہلے تو میں نے اسے آیت یاد کروائی، تو میں نے اسے بتایا کہ یہ پڑھ پڑھ کے نا ہسبینڈ پہ بھوک مارنی ہے، تو اس نے پتہ نہیں کیا ہی کیا، وہ تو اس کے ہسبینڈ نے پکڑ کے پھینٹی لگا دی کہ میں شیطان ہوں، میں جب آتا ہوں تم شو 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 شروع کر دیتی ہو۔ تو بھائی اس چیز کا پورا دھیان رکھتے ہوئے ہی شف شف والی سرکار بنیے گا، ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کسی چیز میں ہی ملا کے دے دیں وہ بہتر ہے۔